1967 کی جنگ میں قبلہ اول گیا. اس دن سے اس زمانے میں جو لوگ آپ میں سے سمجھدار ہیں انہیں یاد ہوگا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ بس ہمارا تو سب کچھ گیا، لٹ گئے ہم تو. بے پناہ صدمہ تھا. وہ صدمہ اتنا تھا کہ کم سے کم 30-40 سال اس کے اثرات رہے، ایسا صدمہ تھا. اور اس وقت تو ایسا تھا کہ بس کچھ کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، صرف بس سسکتے تھے، روتے تھے. اپنی ہر نماز میں ہر مسلمان رو رو کر بلک بلک کے دعائیں کرتا تھا. کعبے پر ہر حاجی جانے کے بعد غلاف سے لپٹ لپٹ کر بلک بلک کر، حجر اسود پر بلک بلک کر کہ اللہ وہ ہمیں قبلہ دلوا دیجیے، ہمارا انبیاء کا بنایا ہوا بیت المقدس ہمیں واپس دلا دیجیے. دنیا کے اربوں مسلمان دعا کرتے رہے، بلک بلک کر کعبے پر کرتے رہے، حتیم پر کرتے رہے، حجر اسود کے اوپر کرتے رہے، کعبے کے غلاف سے لپٹ کر دعا کرتے رہے. دعا قبول نہیں ہوئی، آج تک انہی کے قبضے میں. ہر نماز میں کرتے تھے، پہلے تھک گئے کچھ سالوں میں، پھر وہ نمازوں کی جمعوں کی نماز میں رہ گئی. اے اللہ وہ ہمیں واپس دلا دے قبلہ اول، اسے کہتے تھے قبلہ اول، اے اللہ ہمیں واپس دلا دے. جمعے کی نمازوں میں رہ گئی. پھر کچھ سالوں میں اس سے بھی تھک گئے، پھر عید کی نمازوں میں رہ گئی. اب بھی کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے کسی کسی کو عید کی نمازوں میں، وہ عید کی نمازوں میں سے بھی ختم ہو گئی کہ اللہ وہ قبلہ اول ہمیں واپس دلا دے. اللہ نے نہیں دلایا. اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا تھا. اللہ ایسے نہیں کرتا کہ لو یہ تمہیں دے دیا واپس. کچھ کیا تھا حضرت عمر نے، کچھ کیا تھا صلاح الدین ایوبی نے، اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا تھا. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ایسے لے لے کے جھولیوں میں ڈال دے. قبلہ اول ہی کیوں، پوری دنیا مانگ لو اور پوری دنیا اللہ تمہیں دے دے، اور باقی جتنے غیر مسلم ان کو سب کو ہٹا دے. اگر ایسے ہی کعبے کے پردے پہ دعا مانگنے سے یہ قوموں کے فیصلے ہو جایا کریں تو اپنی ذاتی دعا آپ کی ہوتی ہے، آپ کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے. یہ قوموں کے فیصلے ہیں، یہ قوموں کے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس کے لیے کچھ انہیں کرنا تھا، وہ تو آج بھی مل سکتا ہے، 1 سال سے کم میں مل سکتا ہے واپس، جو 1967 سے اب تک نہیں ملا ہے. میں 2 چیزیں بتاؤں آپ کو. ایک تو بہت آسانی سے سب کو نظر آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی. چھوٹی چھوٹی کرچوں میں بٹے ہوئے پوری دنیا میں کبھی ایک بڑی خلافت ہوا کرتی تھی، سب اس خلافت کا حصہ تھے. پھر اس کے بعد قبضہ کر لیا، یعنی جب وہ عثمانیہ سلطنت یا ٹرکی کی تھی، اور اس کے بعد پھر اس دور کے اندر برٹشرز نے جگہ جگہ ان کو ہرایا، وہاں سے ہار کا اور زوال کا دور شروع ہوا، اور اس پوری بڑی اسٹیٹ کے چھوٹی چھوٹی کرچے کر دی. پھر جب بات کو آزاد کرنا شروع کیا، بہت پریشر پڑ گیا تھا، جنگ عظیم کے دنوں میں ہٹنا تھا، سمٹنا تھا، تو ہر جگہ ٹکڑے کر کے ہٹے. قطر کتنا سا ہے، کویت کتنا سا ہے، یہ کرچے کر کر کے ہٹے. یہ پوری اسلامی سلطنت پوری دنیا کی ایک تھی. جب یہ کرچے کر کے ہٹے، اب ان کے اندر حکمراں آ گئے، ان کے رولرز. اب وہ ہر ایک کہتا ہے خون دے کے بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. یہ نہیں کہ واپس پھر بنا لیں، بھئی وہ گئے نا، اب ایک بنا لو. کیسے بنا لیں ایک؟ ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ، مفاد اپنے اس ٹکڑے کے ساتھ میں جس کا وہ رولر ہے. کہتے خون دے کے بھی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، یعنی یہ ٹکڑے باقی رکھیں گے، چاہے خون چاہے جتنا دینا پڑ جائے، یہ ٹکڑے باقی رہیں گے. ٹکڑے باقی رہیں گے. بیت المقدس لے لو گے؟ پہلے تو اپنے آپ کو دیکھو. آج مل جائیں، یہ سب ملنے کے بعد اپنی ایک رولر بنا لیں، پھر وہ رولر جیسے اسٹیٹس ہوتی ہیں، باقی موجودہ رولر اپنی اپنی اسٹیٹس کو رول کرتے رہیں، ان سب کا ایک رولر ہو جائے. اس طرح کا ایک آپس میں سب کے اندر معاہدہ ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ اس کے مفاد تو جتنے رولرز ہیں سب کے مفاد کے خلاف ہے بھائی. تو جب نہیں ہو جائے تمہیں بیت المقدس کیسے مل جائے گا؟ یہ تو میں نے سال بھر کہہ دیا، یہ تو 6 مہینے میں مل سکتا ہے. دوسرا طریقہ سنیے، پرانی بات ہے، ہوگی 25 سال پرانی. مجھے پٹنہ کے ڈاکٹر احمد عبدالحی
بڑے ڈاکٹر ہیں وہاں کے، بہت پرانے، انہوں نے مجھے وہ سنایا قصہ. ان کو ان کے ایک ڈاکٹر دوست نے سنایا تھا. وہ ڈاکٹر دوست اسرائیل گئے تھے ایک ڈیلیگیشن میں، مسلمان تھے. وہ وہاں پر ان کی اس ڈیلیگیشن کے اندر جو گروپس تھے الگ الگ، وہ جس گروپ میں تھے اس میں ایک یہودی بھی تھا، ایک ڈاکٹر. اس سے ان کے بڑے اچھے تعلقات، سارے گروپ کے لوگوں کے آپس میں بہت دوستانہ تعلقات ہوئے، آپس میں بہت اچھی باتیں ہوتی تھی. کبھی کبھی ورلڈ سیاست پہ بھی ایسی ہو جاتی تھی، ورنہ اصل میں تو اپنے پروفیشن پر ہوتی تھی، یا وہاں گھومنے پھرنے گئے تھے وہ ان کو اس کے بارے میں بتاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ باتیں ایسی چھڑ گئیں کہ وہ کھول گیا اندر سے. کچھ انہوں نے بیت المقدس پہ جو کچھ بھی کہا ہو یا کہہ دیا ہو ڈاکٹر صاحب نے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بس بے احتیاطی میں، تڑپ میں ایسا تھا کہ جیسے ایک راز تھا جو نکل گیا منہ سے غصے میں. اس نے کہا کیا بیت المقدس کرتے ہو، تمہارے بس کا نہیں ہے اسے لینا، نہ تمہیں ملے گا. یہ ملے گا، یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ملے گا ایک دن تمہیں. یعنی ان کے یہاں جیسے بہت سی قوموں میں کچھ سیکرٹس سینہ بسینہ کچھ راز چلے آ رہے ہیں، یہ اس میں کا راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اس کے منہ سے نکلا. اور جو وہاں پر وزٹ پر جو ڈاکٹر صاحب گئے تھے، انہوں نے، یہ ہمارے قریبی ہیں بہت، ڈاکٹر احمد عبداللہی کو بتایا، انہوں نے مجھے بتایا. وہ راز ہے جو نسلوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے سینوں میں. اس نے کہا بیت المقدس تمہیں ملے گا اس دن جس دن اس بیت المقدس کے اندر یا یہاں مسجد اقصی کے اندر فجر کی نماز میں مسجد بھر جانے کے بعد لوگوں کی سڑکوں پہ صفیں بن جائیں. ہوتے ہیں صفیں بن جاتی ہیں، جمعے کے دن ہوتی ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، صفیں باہر آ جاتی ہیں. جیسے بہت بڑی مسجد ہے، اس کے بعد بھی سب نمازی اتنے ہوتے ہیں. جو وہاں پر عرب کافی رہتے ہیں اب بھی اسرائیل میں، بڑی تعداد کے اندر جتنے وہاں یروشلم کے اندر رہتے ہیں وہ وہیں جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں مسجد اقصی میں. تو جمعے کے دن صفیں باہر نکل جاتی ہیں. ارے وہیں کے رہنے والے مسلمان ہیں نا جن سے یہ صفیں باہر نکلتی ہیں، وہیں کے رہنے والے مسلمان کیا فجر میں اس بڑی تعداد میں نہیں آتے؟ اگر تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن سب لوگ مل کے جا کے فجر کے اندر پڑھی لیں ایسی نماز. مفہوم اس کا یہ ہے کہ جتنی تمہاری بھیڑ جمعے کی نماز پڑھتی ہے، اتنی بھیڑ فجر کی نماز میں نظر آنے لگے، پھر اس دن سے بیت المقدس ہمارے پاس نہیں رہے گا. آتا ہے سمجھ میں کہ واقعی یہ بات تو صحیح نہیں رہے گا. جب یہ جذبہ ہو جائے ان کے اندر، ایمان لانے مسلمانوں کے اندر، آپ جانتے ہیں نا سب سے کم نمازی کون سی نمازوں میں ہوتے ہیں؟ 5 وقت میں. تو جب یہ جذبہ ہو جائے، قوم صبح اٹھنے لگے، پھر قوم جو ہے وہ نماز بھی پابندی سے پڑھنے لگے، تو جو قوم صبح نہیں اٹھ سکتی وہ دنیا میں کس قوم کا مقابلہ کرے گی؟ اور پھر وہ نماز پابندی سے، جب یہ حالات آ جائیں کہ جمعے کے برابر نمازی فجر کی نمازوں میں ہونے لگے، ان کا اس دن ہمارے پاس نہیں رہے گا. یہ دوسرا رخ ہے اس کا.